ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کو بیان فرمایا ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے اور پھر تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں. میں آپ کو بتاؤں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اب کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے اور ہم دونوں لوگوں کو اگر بات کرنی ہوگی تو ہم ایک دوسرے کے کان میں کہیں گے، ایک دوسرے کے کان میں کہیں گے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہاں تک حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ پوچھتے تھے تو اتنا آہستہ کہتے تھے حضور کے کان میں کہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر تم نے کیا کہا ہے. یہ حال تھا ان حضرات کا جو بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے آشنا تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے. اور آج دیکھ لیں وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں. آپ سب لوگ بارہا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز اس طرح سے رکھو جیسے حضور کے ظاہری زمانے کے اندر صحابہ اپنی آوازوں کو رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ آج بھی اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح ظاہری اور حقیقی دنیاوی زندگی میں وہ تھے. لہٰذا یہی تصور رہنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے، جو لوگ وہاں سیلفی لے کر کے اور معاذ اللہ ویڈیو کال چالو رہتا ہے اور بارگاہ رسول میں گھر والوں کو سلام پیش کرواتے ہیں، آپ دور سے جائیے نا، گنبد خضرا شریف کو دکھا دیجئے، سلام پیش کر دیں. مجھے آپ تصور کے ساتھ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ علماء نے کیا فرمایا اور قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ کیا یہ حضور کے ظاہری زمانے تک تھی؟ کیا ان کے جانے کے بعد اس آیت کا حکم ختم ہو گیا؟ باقی ہے نا اب بھی حکم. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تو وہ ہیں، لیکن اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے تو آج جو ہم حرکتیں کرتے ہیں کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں کرتے نا، اور بالکل نہیں کرتے تھے. تو اگر ہم ان کے اگر وہ ہمیں نظر آتے، ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے، تو وہ زندہ تو آج بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے. نظر نہ آنا یہ ان کی زندگی کا قصور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہیں.
ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری دنیاوی آنکھ سے، وہ بھی ہماری دنیاوی آنکھ سے حضور چھپ گئے، لیکن جیسے ہی عاشق دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اسے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، اگر آپ دیکھ رہے ہوتے اپنے آقا کو تو کیا وہی حرکت کرتے تھے جو آج ہم حرکتیں کرتے ہیں؟ یہ تصور کریں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور پھر آپ کے دل سے آواز آئے گی۔ اگر آپ عاشق ہیں تو آپ کا دل یہی کہے گا نہیں، ایسی حرکت آپ کبھی نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے، دل بھی کہہ رہا ہے، تو پھر آپ جب کبھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوں تو ہرگز ایسے کام نہ کریں جو اس بارگاہ کے ادب کے خلاف ہوں۔ قرآن مقدس میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کی حاضری کے آداب بیان کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، وہ خالق ہو کر کے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے پیدا کیا ہے، ساری عظمتیں اللہ نے ہی دی ہیں، وہ عظمتیں دے کر کے، وہ پیدا کر کے، سب کچھ دے کر کے، سارا فضل حضور پر، جتنی رحمتیں ہیں، جتنے فضل ہیں، سب اللہ کا ہی تو ہے۔ وہ ساری رحمتیں برسا کر کے بھی، سارا فضل دے کر کے بھی، وہ اس بارگاہ کا ادب بیان کرتا ہے، اور جو خود اس دربار کے محتاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں رہنا چاہیے، ایسا نہیں رہنا چاہیے، ایسے نہیں پکارنا چاہیے، ایسے نہیں مانگنا چاہیے۔ بتائیے، جو رب انہیں عظمتیں دے رہا ہے، رحمتیں دے رہا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ پروردگار عالم محبوب کے دربار کے آداب کو بیان کرتا ہے۔ وہ خالق اگر بیان کر رہا ہے تو ہم مخلوق تو محتاج ہیں، وہ تو محتاج بھی نہیں ہے۔ وہ محتاج نہ ہو کر کے اس بارگاہ کا ادب بیان کر رہا ہے، اور ہم محتاج ہو کر کے اس بارگاہ کے خلاف اور اس بارگاہ کا جو ادب ہونا چاہیے ہم ادب نہیں کرتے۔ تو جب بھی اس بارگاہ کے اندر حاضری ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی حاضری دے اور آپ سب کو حاضری عطا فرمائے۔ جب بھی حاضری ہو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کی باادب حاضری عطا فرمائے، اس لیے کہ اس بارگاہ میں جانا تو ہے کمال، لیکن جانے سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس بارگاہ کا حق ادا کرو، حق ادا کرو۔ بے ادبی ہو تو پھر جانے سے تو سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مدینہ شریف میں آپ کو سلام کس طرح سے پیش کرنا اس سے پہلے درس میں بتایا گیا تھا۔ اب مدینہ شریف میں کوئی 5 دن رہتا ہے، کوئی 6 دن رہتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ دن رہتا ہے، بس کون کتنا دن رہے گا یہ ان کے فیصلے پر ہے کہ حضور کتنے دن رکھتے ہیں، ہے نا، وہ کتنے دن اپنی بارگاہ میں رکھتے ہیں، کتنے تو وہاں جاتے ہیں انتقال ہو جاتے ہیں، گویا انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ لیا ہے۔ تو یہ وہاں کون کتنے دن رہے گا یہ تمہارے ویزا، تمہارے ٹکٹ، تمہارے ٹور پہ کوئی ڈیپینڈنگ کرتا ہے، یہ ان کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چاہیں تو وہیں رکھ لیں یا وہ چاہیں تو تمہیں واپس بھیج دیں، جو ان کا کرم ہو جائے۔ آپ کو جب مدینہ شریف میں رہنا ہے، ممبر اطہر کے قریب دعا مانگیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے وہاں دعا مانگے، یہ اس بارگاہ کی حاضری کا ادب ہے۔ جنت کی کیاری جو ہے، یعنی جس کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں، وہاں پر 2 رکعات نماز پڑھیے، وہاں پر دعا مانگیے۔ جب تک مدینہ شریف میں رہیں ایک سانس بھی بیکار نہ جانے دیں، ہر لمحہ، اور وہاں پر رونا بھی اس بارگاہ کا ادب ہے۔ یہ ہر لمحہ یہ تصور کیجئے، جب بھی مدینہ شریف کی کسی گلی سے گزریں تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ دوبارہ پھر ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ بھلے آپ دوسرے دن پھر جائیے وہاں پہ، حضور کی بارگاہ سے آپ گزر رہے ہیں، صبح کے وقت میں گئے، آپ شام میں جائیں گے، لیکن آپ جاتے جاتے دعا کیجئے، اے اللہ دوبارہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی اس راستے سے دوبارہ پھر حاضری عطا فرما۔ مدینہ شریف میں جہاں جہاں سے گزریں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر حاضری عطا فرما، ایک سانس بھی وہاں بیکار نہ ہونے دیں۔ ضروریات کے سوا علماء نے فرمایا اکثر وقت مسجد نبوی شریف میں باطہارت حاضر رہے، نماز، تلاوت، ذکر، درود میں گزارے۔ دنیا کی تو بات کیا، وہاں مسجد نبوی شریف کے اندر جائز باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے سنا، ہم لوگ تو یہاں وہاں زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں مقدس مقامات پہ، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حال یہ تھا، ایک بار اعلیٰ حضرت مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اور ایک بار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ، اس کے بعد واپسی تک کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں واپسی تک بیٹھے رہتے۔
کسی نے پوچھا حضور آپ کہیں اور جاتے نہیں؟ تو فرماتے ہیں خواہش تو ہماری یہاں مرنے کی ہے، میں کہیں اور رہا، پورے مدینے میں کہیں بھی موت آ جائے یہ ہمارا نصیب ہے، لیکن وہ نصیب بہت اعلیٰ ہے کہ حضور کے قدموں میں ہی موت آ جائے۔ تو فرماتے بس اسی لیے یہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ موت آئے تو حضور کے قدموں میں ہی آ جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو یہاں سے واپس بھیج دیں، یا وہ چاہیں تو اپنے قدموں میں بٹھا کر کے قدموں میں ہی قبول کر لیں۔ وہ یہ عاشقوں کا حال ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں اپنے وقت کی قدر کیجئے، ہو سکے تو مدینہ شریف میں روزہ رکھیے، اس لیے کہ گرمی وہاں پڑتی ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو شدت کی پیاس محسوس ہوگی اور آپ صبر کریں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے شہر میں صبر کیا کل قیامت کے دن اس کے صبر کی گواہی میں دوں گا اور اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اس لیے جتنا دن ہو سکے مدینہ شریف میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں کی ایک نیکی 50,000 کی نیکی کے برابر ہے نا۔ مدینہ شریف میں ایک نیکی اگر کوئی کرے تو 50,000 کی نیکی کے برابر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کھانے پینے کے اندر کمی رکھے، نیکی زیادہ کرے۔ مکہ شریف میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں مکہ افضل ہے، اس اعتبار سے مکہ افضل ہے۔ اور مدینہ شریف میں ایک نیکی 50,000 تو نیکی ہے، لیکن ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے۔ اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں مدینہ شریف افضل ہے کہ وہاں پکڑ نہیں ہے۔ مکہ شریف میں نیکی تو ہے زیادہ، پکڑ بھی زیادہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہے۔ یہ اس بارگاہ کا کرم ہے کہ وہاں نیکی تو خوب دی جاتی ہے لیکن وہاں پکڑ نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں نا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ مجھے بتائیے نا، مکہ شریف حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، جس زمین سے حضور کا جسم اقدس لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اگر مکہ شریف میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے تو دل تو یہ کہتا ہے کہ یہاں تو ایک گناہ 2,00,000 سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں زمین کا وہ حصہ ہے جس سے حضور کا جسم لگا ہے، اور وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ کعبہ شریف تو چھوڑ دیجیے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہاں ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے اعمال کا بدلہ تو تھا ہی جہنم، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں مدینہ شریف افضل ہے۔ تو مدینہ شریف میں روزہ رکھیں، ہو سکے تو ایک قرآن مجید ختم کریں، وہاں پر مکمل کریں، اور ایک مکہ شریف میں حتیم، اگر حتیم میں ہو سکے تو حتیم میں، ورنہ کعبہ شریف کے سامنے، لیکن ایک بار قرآن مقدس حضور کی بارگاہ میں ضرور مکمل کریں۔ روضہ انور پر نظر کرنا عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے گنبد خضرا، اس پر نظر کرنا عبادت ہے، جیسے کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت، قرآن مقدس کو دیکھنا عبادت۔ اور جب حضور کے روضے پر نگاہ پڑے تو ادب کے ساتھ میں، اعلیٰ حضرت نے یہ ادب لکھا ہے کہ آپ جب مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو کہیں زیارت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی بازار چلے جاتے ہیں، جہاں کہیں سے بھی، کیونکہ اکثر جگہوں سے حضور کا روضہ شریف نظر آتا ہے گنبد خضرا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور کے گنبد خضرا پہ نگاہ پڑ جائے، چاہے کہیں بھی مدینہ شریف میں رہو، آپ فوراً کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو، فوراً کھڑے ہو جاؤ، ہو سکے تو پاؤں سے چپل نکال کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور 3 مرتبہ پہلے اسی طرف رخ کر کے جدھر محبوب کا دربار ہے سلام پیش کرو، پھر آگے بڑھو۔ یہ ادب سکھایا ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ ایسے ہی گزر جایا کرتے تھے، ایسے ہی گزر جاتے تھے۔ خام میں حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے پاس سے گزرتے اور مجھے سلام بھی نہیں کرتے، میرے پاس سے گزرتے اور مجھے سلام بھی نہیں کرتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ اس بارگاہ کا ادب ہے کہ کہیں بھی آپ رہیے، اگر حضور کا گنبد خضرا نظر آ جائے، آپ خود ذرا تصور کریں اپنے آپ کے اندر، آپ جب تک وہاں ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تبھی تو حضور کا گنبد نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اس شہر سے آ گئے تب کیا نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ پھر آپ اس کے ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔
تو کم سے کم اگر وہاں رہتے ہوئے کبھی وہ نظر آ جائے تو حضور پر سلام پیش کریں، اور درود و سلام کی برکت یہ ہوگی اگر وہاں سے آ بھی گئے تڑپ تو رہے گی کہ گنبد خضرا کا جلوہ پھر دیکھوں، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ جائیں، پہلے اگر حضور کے گنبد شریف پہ نگاہ پڑ جائیں، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھنے دو، آپ ان کو بتا دو، کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے اپنا اپنا عشق ہے۔ وہاں پر مدینہ شریف میں جو کیفیات ہوتی نا، وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، ہر کسی کا اپنا اپنا عشق ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں ان کو بتا دو، پھر اس کو ساتھ میں چل رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، وہ آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ جانے دو، لیکن بغیر محبوب کو سلام کے ہوئے ہم نے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں اپنے محبوب کو سلام کر کے آگے بڑھنا ہے۔ پنجگانہ نمازوں کی پابندی کریں، کم سے کم صبح اور شام حضور کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیں۔ وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، وہ شروع میں ایک مرتبہ چلے گئے اور پھر الوداعی سلام پیش کرنے جاتے ہیں، معاذ اللہ، کیونکہ وہاں پر وہ سب سکھاتے رہتے نا کہ یہاں ہم ایک بار آئے تھے، وہ زیارت کے لیے چلے گئے حضور کے، باقی ہماری نیت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ہے۔ تو یہ ہماری نیت نہیں ہے، ہماری نیت حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہے نا۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاکدر کی ہے۔ صبح شام کم سے کم اس بارگاہ کی حاضری ضرور دیجیے۔ خواہ شہر کے اندر آپ کہیں پر بھی رہیں، ادب کے ساتھ پیش آئیں، اور خلاف ادب کوئی بھی کام جو ہے نہ کریں وہاں پر، اور کوشش کریں کہ نماز مسجد نبوی شریف کے اندر ادا کریں، جو حضور کی وہ مسجد اول یعنی جو شروع کی مسجد ہے، تقریباً کچھ 100 ہاتھ تک کے ہے، اب تو کافی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی جہاں کہیں اگر وہاں آپ کو جگہ ملتا ہے 100 ہاتھ تک کے، تو آپ وہاں نماز ادا کیجئے، ورنہ جہاں کہیں بھی مسجد نبوی شریف کے اندر جگہ ملے وہاں نماز ادا کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف کا طواف نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا، اس کے علاوہ طواف کہیں پر بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ حرام ہے، ٹھیک ہے، سجدہ حرام ہے۔ اعلیٰ فرماتے نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے سر کو رو کیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، یہی امتحان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہی اصل تو امتحان ہے۔ دل کہتا ہے سجدہ ہو، اور کیوں نہ ہو، جب آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے، یوسف کو سجدہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سب پہ کمال عطا کیا ہے، جب انہیں سجدہ ہو سکتا ہے تو اس محبوب کا حق تو سب سے زیادہ تھا کہ انہیں سجدہ کیا جائے، لیکن محبوب نے حرام کر دیا اس کو۔ اب امتحان یہی ہے کہ تمہارا دل لاکھ کرے، لیکن اب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ نہیں کرنا ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے سر کو رو کیے، ہاں یہی امتحان ہے، اس لیے وہاں سجدہ نہیں کرنا ہے، اور نہ اتنا جھکنا ہے کہ رکوع کے برابر ہو۔ سجدہ تو حرام ہے، لیکن اتنا جھکنا بھی نہیں ہے کہ رکوع کے برابر، اس لیے کہ رکوع اور سجدہ یہ عبادت ہے، اور عبادت محض پروردگار عالم کے لیے ہے، محض اللہ کریم کے لیے، خالق و مالک کے لیے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیجیے، اور کبھی اگر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے تو آپ کیا کریں، قبر معظم کے روبرو کھڑے ہو جائیں، اور یہ ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت پڑھیے، اس کے بعد میں 70 مرتبہ یہ عرض کریں، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ آیت درود پڑھنے کے بعد میں فرمایا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آیت درود پڑھے، پھر یہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ جب کوئی ایک مرتبہ آیت درود پڑھ کر کے اس درود کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی ایسی ضرورت باقی نہ رہ جائے جو محبوب کے دربار میں قبول نہ ہو۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آیت درود پڑھ کر کے 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یہ درود شریف آپ پڑھیں۔
مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب جب جائیں نویت السنت الاعتکاف کہنے میں کیا جاتا ہے؟ ایک نیکی کتنی نیکی ہے وہاں پہ؟ 50,000۔ ایک اعتکاف کتنا اعتکاف ہوگا؟ 50,000۔ اس لیے نویت السنت الاعتکاف کرنا آپ کو، جیسے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں آپ نویت السنت الاعتکاف کر لیں۔ اچھا وہاں اگر آپ کچھ کھانا پینا چاہیں ضرورتاً تو وہ ابھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں 50,000 اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، ان کے پیچھے نہیں تنہا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے نکلو اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، حضور کی مسجد میں، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ اس لیے تو اولاد نے فرمایا نا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ یہ والا حج تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دن میں 5 مرتبہ حج کرنے کا موقع ہے، اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں یہ موقع مل جائے تو۔ ان کے پیچھے لیکن نماز نہیں پڑھیے گا، ورنہ حج کا ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، جو کر کے جائے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا، جو کر کے گیا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ ان کے پیچھے تو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں سارا کچھ لینا دینا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ اس لیے ہمیں ان سے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ رات میں اکثر عشاق حاضری دیتے ہیں، جو لوگ حاضر ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دن میں بار بار ان کی نمازوں کا وقت آنے کا مسئلہ بھی رہتا ہے، اور جو ہے دن میں جو ہے دوسرے معاملات بھی رہتے ہیں کہ ادب وغیرہ آپ کریں تو وہ آپ کو ادھر گھماتا رہے گا ادھر گھماتا رہے گا۔ رات میں وہ کچھ سوئے پڑے رہتے ہیں، وہ سب کچھ جاگتے رہتے ہیں، شیطان اس میں سے بھی، لیکن بہت سارے سوئے پڑے رہتے ہیں۔ رات میں آپ نے دیکھا ہوگا جو حاضر ہوئے ہیں عشاق زیادہ تر رات میں حاضری دیتے ہیں۔ رات کا منظر وہاں کا تو ہر لمحہ ہی بہت خوبصورت ہے، سہانا ہے، لیکن رات کی تو بات ہی نرالی ہے، حقیقت ہے۔ یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ تاریکی ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج جو ہے پوری دنیا سے تو ڈوب چکا ہے، مدینے سے نہیں ڈوبا ہے۔ اور پھر اس سورج کی کیا اہمیت اس بارگاہ کے اندر، وہ سورج چمک رہا ہے حضور کی وجہ سے۔ وہ سورج اگر ڈوب بھی جائے تو وہاں سورج کو خیرات دینے والے آقا تو وہیں موجود ہیں وہ۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، یہ ایک محبت کے الفاظ تو ہیں، یہ محبت کی آواز تو ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ مدینہ شریف میں محسوس نہیں ہوتا کہ تاریکی ہے، وہ خوشبو، وہ جو ہے وہاں کی روشنی۔ تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ وہاں سے حاضری دے کر کے باہر برآمدے میں آ کر کے بیٹھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے گنبد خضرا شریف پہ نظر جمائیے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور یہ تصور اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہ ہیں آج؟ حجرہ عائشہ میں۔ انسان اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ نکلتا ہے نا، کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ میں نے ایک عاشق کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ کوئی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، اور عشاق کا حال یہ ہوتا ہے، وہ باہر گنبد خضرا شریف کے سامنے باہر بیٹھتے ہیں نا، تو وہ انتظار میں رہتے ہیں حضور اب نکلیں گے، حضور اب نکلیں گے۔ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک جو ہے عاشق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ مسجد نبوی شریف میں حاضری دے کر کے باہر آئے، بیٹھے، درود و سلام پڑھتے رہے، اور بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انہوں نے گنبد خضرا شریف پہ اپنا نگاہ جما لیا، اور اس کے بعد میں کیا کیا انہوں نے کہ رسول اعظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تصور کیا کہ حضور اب نکلیں گے، اب نکلیں گے، اس لیے کہ حضور اپنے حجرے کے اندر ہیں اور زندہ ہیں، وہ اب نکلیں گے، اب نکلیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک جالی مبارک کی رکاوٹ ہٹ گئی، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے پاک سے باہر تشریف لے کر کے آئے، اور مجھ سے فرمانے لگے مانگ، کیا مانگتا ہے؟
مجھے بتائیے جس کی وجہ سے مدینے میں اتنی روشنی ہے کہ ہم اس روشنی کو برابر دیکھ نہیں سکتے، اگر وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو کیا حال ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک جو جالی مبارک ہے، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیچ میں جالی ہی ہے، وہ فرماتے ہیں جالی کی رکاوٹ ہٹی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا دیکھا کہ حضور تشریف لے کر کیا، اور مجھ سے فرمانے لگے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرماتے اب وہ نور نظر آیا تو میں نور کی تجلیوں میں اتنا گم ہو گیا کہ میں کچھ کہنے کی جسارت ہی نہ کر سکا۔ پھر اچانک تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنا جلوہ دکھا کر رخصت ہو گئے ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے، مجھے اپنا جلوہ دکھا کر کے رخصت ہو گئے۔ مفتی اعظم سرکار اسی لیے فرماتے ہیں شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، دیکھنے کی جو شربت ہے، فرماتے ہیں شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ جو دل کی اور جو ہمارے دل میں جو عشق کی آگ لگی تھی، مفتی اعظم فرماتے ہیں حضور نے اس کو بجھانے کہاں دیا، اس کو اور بڑھا دیا ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ یہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس لیے کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے نا میرے عزیزوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا کرم بڑے بڑے گنہگاروں پر کرم ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے نمازی پرہیزگار وہاں جاتے محروم آ جاتے۔ یہ سب عشق کا کمال ہے، یہ سب محبت کی برکتیں ہیں۔ جتنی محبت ہوگی، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، اگر ہم یہ تصور کر کے بیٹھے نا تو انشاءاللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ضرور نظر آئے گی۔ اس لیے اس بارگاہ کے اندر آپ کو اسی طرح سے بیٹھنا ہے۔ کیا خبر آج ہی دیدار کا ارمان نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے، کب حضور اپنا دیدار کرا دیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی۔ یہ چند باتیں اس بارگاہ کی حاضری کے حوالے سے اس بے ڈھنگ انسان نے بیان کیا ہے۔ کس کو اس بارگاہ کا ادب بیان کرنا آ سکتا ہے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتا ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس محبوب کے پاس کیا کیا ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں جانو گے کہ اس کو کیا کیا حاصل ہے، تب نہ آپ بیان کرو گے۔ آپ تو ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں کیا کیا حاصل ہے انہیں، وہ تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں تو ہم بیان کیا کریں گے؟ بس ہاں یہ غلامی ہے، یہ ان کی تعریف بالکل نہیں ہے، یہ ہماری غلامی ہے جو اپنے آقا کی تعریف کر کے کچھ اپنی عزت کروا لیتے ہیں، ہم کچھ ہماری عزت ہو جاتی ہے۔ ان کی عزت ہم کیا بیان کریں گے؟ یہ تو ہم ان کی عزت بیان کر کے اپنی عزت کرتے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے اسی لیے فرمایا تھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، میں اپنی باتوں سے آپ کی تعریف نہیں کرتا، آپ کی باتوں سے میری باتوں کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بول اچھے لگتے ہیں نا، کچھ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں کبھی کبھار، کیونکہ میں جب رد کرتا ہوں تو اچھا نہیں بولتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں اچھا نہیں بولتا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، میری باتیں اچھی صرف اس لیے لگتی ہیں کہ اچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اچھی، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسی لیے اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، ان کی باتیں کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا احترام کرو، ان پہ ہمیشہ درود و سلام پیش کرو۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے کچھ آداب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سننے سے کہیں زیادہ کہیں پر بھی رہیں، اس بارگاہ میں رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ہمیشہ تصور ہی تصور میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہو اور اس بارگاہ کا ادب و احترام کرو۔ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔